71 میں ہمارے سے مشرقی پاکستان کیوں علیحدہ ہوا؟ ایک پارٹی انتخاب جیتی ایسٹ پاکستان میں، ایک جیتی ویسٹ پاکستان میں۔ انتخابی نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دیا گیا اور ایک ایسی سول وار شروع ہوئی جس کا نتیجہ پاکستان کے دو لخت ہونے کے اوپر ہوا۔ پھر اے پی ایس اٹیک 2014 میں وہ ایسا دن کیوں آیا کہ پاکستانی بچوں کے اوپر 6 دہشت گرد حملہ آور ہوئے اور اسکول کے بچوں کو اس طریقے سے ذبح کیا گیا کہ آج تک اگر آپ اس چیز کو یاد کرتے ہیں تو آپ کی روح کانپ جاتی ہے کہ ہوا کیا ہمارے ساتھ۔ کیا ہم نے ان غلطیوں سے سبق سیکھا؟ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ آئی تھی۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے اوپر جن لوگوں کا تعین کیا گیا تھا، کیا ان کو سزا دی گئی یا ان کی آل اولاد آج بھی پاکستان کے اوپر حکمرانی کر رہی ہے؟ اے پی ایس اٹیک جو مسٹیکس کی گئی ہم نے، کیا اس کا ازالہ کیا کہ دوبارہ ایسی مسٹیک نہ کی جائے؟ یا ہم نے دوبارہ آنکھیں بھی بند کی ہوئی ہیں کہ نہیں، واقعہ گزر گیا، 6 سال گزر گئے ہیں، کوئی بات نہیں؟ یا وہ لوگ جو پاکستانی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستانی بچوں کے خون کے اندر ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، کیا ان لوگوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ہم نے نیشنل لیول کے اوپر اس کمٹمنٹ کو آج قائم رکھا ہوا ہے، یا وہ جذبہ ہمارا وقت گزرنے کے ساتھ سرد ہوتا جا رہا ہے؟ ان سوالوں کا جواب چاہیے، کیونکہ نہ 71 کے اوپر ہم نے شاید خلوص نیت سے عمل کیا، 47 کے بعد سے آج تک ایک المیہ ہمارے پاس رہا ہے کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے، زیادہ طاقت ہے، دولت ہے، وہ اقتدار کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ وہ طاقت کے بلبوتے پر بھی آ جاتا ہے، ہمارے ہاں ماشاءاللہ اسی طریقے سے لگتے ہیں، اور پیسے والا بھی آ جاتا ہے۔ اسی لیے پاکستان سے نہ کبھی کرپشن ختم ہوتی ہے، نہ کبھی رول آف لا ہوتا ہے۔ پھر ہم نے امریکہ کا اتحادی بن کے جو جنگیں لڑیں، اس سے ہم نے کیا کھویا، کیا پایا؟ پاکستان 2 لخت بھی ہو گیا، ہمیں کیا ملا؟ پھر یہ جو جہاد افغانستان تھا اور پھر وار آن ٹیرر، اس کا سیکنڈ فیز میں آ کے پہلے جہاد تھا، پھر اس کا نام وار آن ٹیرر ہو گیا۔ ان دونوں سے ہمیں کیا ملا؟ ہماری سوسائٹی ریڈیکلائز ہو گئی۔ کیا ہم نے کبھی لانگ ٹرم امپلیکیشنز کے اوپر غور کیا؟ ہمارے لیڈرز جو کبھی جنرل ضیاء کے ساتھی بن جاتے ہیں، کبھی جنرل مشرف کے ساتھی بن جاتے ہیں اور ساتھ جمہوریت کا راگ بھی الاپتے ہیں، کبھی انہوں نے سوچا کہ اس قوم کے ساتھ جو زیادتی کی ہے، ان جنرلز نے بھی جو اس امریکی اتحاد کا حصہ بنے، اور ان پولیٹیکل لیڈرز نے بھی جو اس تمام عرصہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے، کبھی انہوں نے سوچا کہ اس قوم کے ساتھ انہوں نے کیا زیادتی کی؟ کبھی یہ موقع آئے تو ہمیں شاید قومی سطح کے اوپر ان تمام لوگوں کو ان کے اوپر زور ڈالنا چاہیے کہ معافی مانگیں اس قوم سے، پاکستان کو 2 لخت کرنے کی، سانحہ اے پی ایس کے اوپر جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزائیں دیں، جو اس کا سد باب کریں۔ اگر ابھی بھی ہماری سرزمین کے اوپر ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں، ابھی بھی وہ ریزنز موجود ہیں جس کی وجہ سے 71 ہوا، وہ تو خیر ابھی ہمارے سامنے ہیں۔ نہ 2013 کا الیکشن کسی نے مانا، نہ 2018 کا الیکشن کسی نے مانا، تو اس کا تدارک نہ کر پائے تو ہمیں شاید پچھتانے کا وقت نہیں ملے گا۔ یہ باتیں بس 2-4 منٹ میں کر دی ہیں، اس کے اوپر عمل امید نہیں ہے کہ ہمارے لیڈرز میں سے کوئی کرے گا، کیونکہ لیڈرز کے بیانات آج کے دن بھی سارے اسی کے اوپر ہی ہیں۔ کوئی ایک دوسرے کو ایک جانور سے تعبیر کر رہا ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا، کوئی دوسرے کو دوسرے جانور سے تعبیر کر رہا ہے۔ یہ ہمارے رہنما ہیں، الیکٹڈ لوگ ہیں، منسٹرز کے لیول کے اوپر یا ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کے اوپر، جو ایک دوسرے کو اس سے زیادہ کسی اچھی چیز سے تشبیہ بھی نہیں دے پاتے۔ تو ایسے لوگوں سے پاکستان کی رہنمائی کا بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا ان کے اندر وہ اہلیت موجود ہے کہ پاکستان کو لے کر آگے چلے جائیں گے، جس بھنور میں ہیں ہم اس سے نکال لیں گے اور اس قوم کو ایک راہ دکھا دیں گے؟ مشکل سوال ہے۔ بہرحال ہمارے پاس جو آج سٹیٹمنٹس ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہوں، پھر اپنے پروگرام کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ عمران خان گزشتہ روز انہوں نے سینٹ انتخابات قبل از وقت کروانے کی بات کی، جس کے لیے آئین اور قانون کے اندر کوئی واضح قسم کی قدغن موجود نہیں ہے کہ 30 دن پہلے کروانا چاہیں تو انہیں کوئی روکتا ہے قانون، ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اوپن بیلٹ ایک باقاعدہ دنیا ساری میں کانسیپٹ موجود ہے بیلٹنگ کا، کہ آپ اپنا بیلٹ پبلکلی دیتے ہیں، اس کو خفیہ رائے شماری میں نہیں شمار کیا جاتا، تو اس کا بھی اس کے اوپر قدغن نہیں ہے۔ آئین میں نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے اوپن بیلٹ ڈالنا ہے یا سیکرٹ بیلٹ ڈالنا ہے، تو اس چیز کو وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تاکہ ایٹ لیسٹ جو پی ٹی آئی کا ووٹ ہے وہ ان کو مل جائے، بجائے اس کے کوئی 2-4 ووٹ کھینچ کے ان کے سینیٹرز کی تعداد کم نہ کر دے۔ کیا کہا اس کے اوپر انہوں نے، دیکھیے گا جی۔ ایک ہم الیکشن جلدی کروائیں گے سینٹ کے، کیونکہ یہ سارا ڈرامہ ہو رہا ہے، یہ جو کہ سینٹ سے بچارے ان کا خیال ہے کہ کوئی سینٹ کے الیکشن نہ ہو۔ پاکستان کے سینٹ کے الیکشنوں میں پیسہ چلتا ہے، رشوت چلتی ہے، سب کو پتہ ہے۔ ہم نے 20 لوگ پچھلی بار یہ نکالے جنہوں نے پتہ چلا کہ پیسہ لیا، اس لیے ہم شو آف ہینڈز کے اوپر جا رہے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ سپریم کورٹ میں ہم رکھیں گے، یہ ہو سکتا ہے کہ آئین کے اندر امینڈمنٹ کے باوجود بھی ہو سکتا ہے یہ، اس لیے ہم سپریم کورٹ کے پاس جا رہے ہیں۔ ہم چاہیں تو ہم زیادہ اپنی جتنے ہمارے ممبرز ہیں زیادہ ہم سینیٹرز بنا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس پاور زیادہ ہے۔ سیاست میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ بات چیت کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ آپ بات چیت کی میز کے اوپر راستے نکالتے ہیں کسی بھی کام کے لیے، قانون سازی کرنی ہو، آپ نے کوئی قومی سطح کی پالیسی اپنانی ہو،
نیشنل الیکشن پلان بھی ایک میز کے اوپر بیٹھ کر اس کے اوپر اتفاق رائے پیدا کیا گیا تھا، لیکن یہاں ایک دوسرے کو چور ڈاکو کے القابات اور سلیکٹرز کے القابات کے علاوہ کوئی اور مناسب لفظ ملتا نہیں ہے۔ عمران خان کا دوسرا سٹیٹمنٹ دکھائی گئی تھی۔ میں نے تو صرف ایک چیز کہی ہے کہ ساری باتیں کر لیں، میرے سے این آر او نہ مانگے، اور پھر یہ اوپر سے منافقت کرتے ہیں کہ جی ہم نے مانگا کب نہیں۔ اتنی بڑا پیج دے دیا کہ جی نیب کے اندر 34 ترمیم کریں، 38 میں سے 34 ترمیم کریں، مطلب کہ نیب کو دفن کر دیں، اور کہتے ہیں این آر او نہیں مانگا۔ یہ جو سب سے بڑے ڈاکو ہیں، یہ مجھے بلیک میل کرنے کی مجھے پہلے ہی پتا تھا انہوں نے کوشش کرنی ہے۔ میں نے بار بار آپ کو کہا کہ یہ مجھے کوشش کریں گے، لیکن میں نے ان کو این آر او نہیں دینا۔ ڈاکو سارے باہر بیٹھ کے جا کے وہاں لنڈن کی وہ شاپنگ کر رہا ہے، کھانے کھا رہا ہے، اور یہاں کہہ رہا ہے لوگوں کو کہ آپ سڑکوں پہ نکلو اور میری چوری بچاؤ۔ بھی پبلک چوروں کے لیے نہیں نکلے گی، میرے سے یہ لکھ لیں۔ پرائم منسٹر جن کو چور اور ڈاکو کہتے ہیں ان کا جواب بھی سنوا دیں۔ بلاول بھٹو نے کیا کہا؟ پورے پاکستان کا آواز ہے کہ عمران خان کو جانا پڑے۔ اگر سندھ حکومت کا اور نیشنل اسمبلی کے قربانی دینا پڑے اس ملک میں جمہوریت کے بحالی کے لیے، عمران اور ان کے سہولت کاروں کو نکالنے کے لیے، پیچھے ہٹانے کے لیے، تو پھر ہم وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔